محترم جناب قبلہ زاہد علیہ السلام، خدا کے نبی، اللہ کے دل، اس نئے دور کے نئے آدم اور مسیح الزماں جناب محترم زاہد خان صاحب کا ہم اپنے سوال و جواب کی آج کی نشست میں سچے لمحات خدا کے ساتھ ہمارے چیٹ گروپ میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کا سلام ہو اطہر، میں آ گیا ہوں، اور سورج پہ بھی سلام ہو، سورج خان پر اور دیگر ٹیم اور وہ لوگ جو خدا جاننا چاہتے ہیں، تو میں پہنچ چکا ہوں۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ روحانی گروتھ میں وہ ایسے کون سے عوامل ہیں جن کے کرنے سے روحانی ترقی رک جاتی ہے؟ محبت میں، اور خاص کر خدا کی محبت میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایک چند گھڑیوں کی یا ایک لمحوں کی غفلت رسوائی بن جاتی ہے۔ تو یہ صدیوں سے یہی چلا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں سالوں سے، کہ جب تو اپنا وطن بھول جائے گا، سجدے چاہے 1000 کریں، لیکن تیرے دل میں جب صنم آشنا بھر جائیں گے، وہ بت جو کعبے میں تھا اب وہ تیرے دل میں بستے ہیں، تو خدا کی ذات کہتی نہ تیری دعائیں قبول، نہ تیرا سجدہ قبول، نہ تیرے روزے قبول۔ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نے وہ صنم آشنا اپنے اندر بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے، ہم اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں۔ تو سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہماری سوچ میں وہ نہ رہے، ہمارے خیالوں میں وہ نہ رہے، شعور میں نہ رہے، ہماری یاد میں نہ رہے، تو پھر آپ کسی مذہب سے ہوں، آپ ویلے ہی میلے ہیں، پھر ہم دنیا کے کیڑے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ نگاہ رکھیں کہ جب آپ پیار کی محبت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ آپ کی سوچوں، آپ کے شعور، آپ کی سچ کی راہ بن جائے اور محبت کی منزل بن جائے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو دنیائی روزے زکوٰۃ اور یہ اور فلاں بھی اگر کم ہوئے تو خیر ہے، کیونکہ جب آپ مجسمہ محبت بن جائیں گے خدا کے ساتھ تو اس سے انسانیت کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس سے انسانیت توقع کرتی ہے۔ ایسے لوگ صدیوں میں آتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ان محترم کا ایک اور سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی روحانی ترقی رک جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم بد نصیب پیار کی رسوائی بن گئے، خود ہی لگا کے آنکھ تماشائی بن گئے۔ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ اس دل کی درستگی اور اس کا قبلہ پھر موڑے، کیونکہ خدا کی ذات بڑی مہربان ہے۔ تو پھر دوبارہ دل کا قبلہ موڑے گا اور لیٹ دس ورلڈ بیہائنڈ یو، پھر شروع کرے گا کوشش، تو وہ نور پھر آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ حالات جو ہیں یہ سہو اور سکر کے ہیں۔ تو یعنی کہ ایسے دور آتے ہیں جب انسان دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دل میں بیج بویا جائے تو وہ دور نہیں ہونے دیتا۔ تو اگر ایسی غلطیاں یا حالات آ جائیں
تو خدا نے مجھے کہا ہے کہ دوسرے دن پرانے دن کے ساتھ شامل نہ کر. تو جو دوسرا دن ہے اس سے نئی ابتدا ہو جائے کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، کہ اب جو محبوب ہے، جو محبت کا ساغر ہے، تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، سفر لمبا ہو جاتا ہے. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ سے غلطی کی اور آپ نے منزل یعنی کہ آپ نے غلطی کھائی اور ہائی وے سے اتر گئے، تو تھوڑا سا گھیرا ڈال کے پھر واپس آنا پڑتا ہے ہائی وے پہ. لیکن وہ ذات جب تک آپ کے دل میں رتی بھر اس کی الفت ہے، وہ پھر واپس آ جاتا ہے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، وہ آپ کی تعلیمات سن رہے ہیں اور ان دنوں میں نیند کی حالت میں ان پر دباؤ پڑتا ہے. کیا یہ ایک عام سی بات ہے یا اس کا روحانیت میں ان پر کوئی ایسا اثر ہے جس کا انہیں جاننا بہت ضروری ہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ. یہ دباؤ جو پڑتا ہے یہ پہلی منزل ہے، منزل نہ کہیں، یہ پہلی سیڑھی ہے اگلی دنیا کی. ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیائی فکروں میں، دنیائی دوڑ میں ہماری روح جو ہے وہ چپک گئی ہے ہمارے جسم کے ساتھ، اور ہم پھنس چکے ہیں اس مادی دنیا میں. تو یہ جب دباؤ پڑتا ہے، جیسے وہ اب آتا ہے اس راہ کی طرف جہاں اس کی پیاس بجھ جائے محبت کی، تو یہ دباؤ جو پڑ رہا ہے یہ ہوتا ہے ویسے موت کا دباؤ ہے. لیکن دنیا میں جب یہ دباؤ پڑتا ہے تو اس سے روح کو نکالا جاتا ہے. تو جب آئندہ ان پہ دباؤ پڑے تو کہے اے خدا جو بھی ہے، اے سچے والدین میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں. تو پھر وہ جو دباؤ جو ہے وہ ایسے ہی جیسے گولی نکلے، خون پیچھے گرتا ہے اور گولی لگتی ہے آگے جا کے. تو اس دباؤ میں پھر دباؤ جو ہی ہلکا ہوگا تو آپ موت کی سرحد پار کر جائیں گے، حالانکہ آپ زندہ ہی ہیں. تو مبارک ہو کہ ان پہ یہ دباؤ پڑ رہا ہے. تو جب یہ پڑے اگلی دفعہ تو کہیں اے سچے والدین، اے خدا کے دل، یہ دباؤ میں مجھے نئی زندگی مل رہی ہے. اے سچے والدین، اے خدا کے دل، اے سچے والدین. سچے والدین تو خدا ہے، دل میں ہوں. تو یہ دباؤ ہلکا ہوتے ہی روح نکل جائے گی اور دوسری دنیا کی کھڑکی کھل جائے گی، اور موت کے بعد پھر بڑا کچھ مشاہدات، بہت کچھ ملے گا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے انہی محترم کا ایک سوال ہے کہ جب میرے ساتھ یہ روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا خوف طاری ہو جاتا ہے، اس خوف کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ خوف جو ہے ابتدائی حالت ہے. خدا اپنے پیار کرنے والوں کو اسی دنیا میں موت کی وادی سے گزارتا ہے. تو یہ دباؤ جب پڑتا ہے جب موت آتی ہے. اگر دباؤ تیز ہوتا چلا جائے تو موت قریب آ گئی تو پھر بڑی زور سے روح نکلتی ہے جیسے بندوق سے گولی. تو یہ ابتدائی حالت میں سب پہ ہی خوف ہوتا ہے، لیکن جب آپ یقین کامل سے یہ کہیں گے اے خدا تو میرے ساتھ ہے، سچے والدین، اور اے خدا کے دل تو میرے ساتھ ہے، تو اسی دباؤ کے اندر، اسی اندھیرے کے اندر خوف آتا ہے، اسی اندھیرے کے اندر پھر روشنی آ جاتی ہے. تو یہ اکثر میرے ماننے والوں کے ساتھ ہوتا ہے.
جب یہ پہلی سیڑھی پہ آتے ہیں تو اس وقت دعا کیا کریں کہ تو میرے ساتھ ہے، اے خدا، اے میرے دل، مجھے اس گھبراہٹ سے مجھے نجات دے، خوف سے. تو پھر آہستہ آہستہ یہ خوف دور ہو جائے گا. ایک دفعہ روح نکل گئی تو پھر یہ معاملات، یہ دباؤ کے، یہ خوف کے دور ہو جائیں گے. تو یہ بس شروع کے مراحل ہیں، اس کو عبور کریں. خدا کی الفت اور خدا کا دل آیا ہے، اے سچے والدین، اے خدا کے دل، ہم تیرے حضور، میں تیرے حضور اپنے آپ کو، اس دباؤ کو قبول کیا اور مجھے لے چل جہاں تو لے جانا چاہتا ہے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی اس قیمتی وقت اور آپ کی اس روحانی رہنمائی کا، اور ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں ہمارے برادر نبی سورج خان صاحب کے اور ہماری ایڈمن ٹیم کے اور تمام ممبران کے جنہوں نے یہ پروگرام کو سپورٹ کیا اور سنا. یہاں سے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال جو آپ کی انگلش ٹرانسمیشن نشست کے لیے، جس گروپ کا نام ہے ون گاڈ فیملی کویسچن اینڈ آنسر. بہت شکریہ، خدا حافظ.